اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب و تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورۃ المؤمنین کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 392 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ومن سورۃ المؤمنین، یہ باب سورۃ مؤمنین کی تفسیر کے بیان میں ہے. وبہ قال حدثنا یحییٰ بن موسیٰ وعبد بن حمید وغیر واحد المعنى واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال، ہمیں روایت کی یحییٰ ابن موسیٰ نے اور عبد بن حمید نے اور ان کے علاوہ کئی حضرات نے. یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں روایت کی عبد الرزاق نے، انہوں نے یونس ابن سلیم سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ ابن زبیر سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن عبد القاری سے. انہوں نے کہا سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل علیہ الوحی سمع عند وجہہ کدوی النحل، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے پاس شہد کی مکھیوں جیسی بنبناہٹ سنائی دیتی. فَأُنزِلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَمَكَثْنَا سَاعَةً فَسُرِّيَ عَنْهُ. بس اسی طرح ایک دن آپ علیہ السلام پر وحی نازل کی گئی، ہم تھوڑی دیر ٹھہرے رہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت کھول دی گئی، یعنی وحی پوری ہو گئی. فاستقبل القبلة ورفع يديه، بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہوئے اور دونوں ہاتھ اٹھائے. وقال، اور ارشاد فرمایا، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توسر علینا وارزنا وارض عنا. یا اللہ، ہمیں بڑا گھٹا نہیں، ہمیں عزت عطا فرما، ذلت سے دوچار نہ فرما، ہمیں عنایت فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں ترجیح دے اور ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح نہ دے، ہمیں خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا. ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انزل علی 10 آیات من اقامہن دخل الجنہ. ثم قرأ قد افلح المؤمنون حتی ختم 10 آیات. پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھ پر ابھی 10 آیتیں اتاری گئی ہے، جو ان پر پورا عمل کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا. پھر آپ علیہ السلام نے قد افلح المؤمنون یہاں سے شروع کی، یہاں تک کہ 10 آیات مبارکہ آپ علیہ السلام نے تلاوت فرمائی. اگلا سلائیڈ بھی ساتھ میں ملا لیتے ہیں، اس میں سند کا بیان ہے. وحدثنا محمد بن عوان قال حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري بهذا الاسناد نحوه بمعناه وهذا اصح من الحديث الاول. ہمیں روایت کی محمد ابن عبان نے، انہوں نے عبد الرزاق سے، انہوں نے یونس بن سلیم سے، انہوں نے یونس بن یزید سے، انہوں نے زہری سے، اسی اسناد کے ساتھ اسی طرح روایت ہم مانا، اور یہ روایت زیادہ صحیح ہے پہلی روایت سے اس سند کے ساتھ. سمعت اسحاق بن منصور یقول، میں نے اسحاق بن منصور کو فرماتے ہوئے سنا، روا احمد بن حنبل وعلی بن المدینی واسحاق بن ابراہیم عن عبد الرزاق عن یونس
ابن سلیم عن یونس ابن یزید عن الزہری هذا الحدیث کہ احمد ابن حنبل اور علی ابن مدینی اسحاق ابن ابراہیم روایت کرتے ہیں عبد الرزاق سے، وہ یونس ابن سلیم سے، وہ یونس ابن یزید سے، اور وہ زہری سے۔ ومن سمع من عبد الرزاق قدیما، اور جنہوں نے عبد الرزاق سے قدیم سنا ہے یعنی ابتدا میں، فإنهم انما يذكرون فيه عن یونس ابن یزید وبعضهم لا يذكر فيه عن یونس ابن یزید، تو ان میں سے کچھ اس میں یونس ابن یزید کا تذکرہ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ ومن ذکر فیہ عن یونس ابن یزید فہو اصح، بس جو اس میں یونس ابن یزید کا تذکرہ کرتے ہیں وہ صحیح ہے۔ وکان عبد الرزاق ربما ذکر فی هذا الحدیث یونس ابن یزید وربما لم یذکرہ، اور خود عبد الرزاق بھی اس حدیث میں کبھی یونس ابن یزید کو ذکر کرتے تھے اور کبھی نہیں، تو اس وجہ سے ان کے تلامذہ بھی کبھی ذکر کرتے ہیں کچھ اور کچھ نہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ مؤمنین کی ابتدائی آیات مبارکہ شروع کی 11 آیتیں، ان میں 7 احکام اللہ جل شانہ نے نازل فرمائے ہیں۔ اس میں سے پہلا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اپنے نماز میں خشوع کرنے والے، بیکار باتوں سے کنارہ کشی کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مگر اس کو اپنی جائز مقام میں استعمال کرتے ہوئے، اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے، اور چھٹے نمبر پر اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والے، اور 7ویں نمبر پر اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے۔ یہ 7 قسم کے صفات ان 11 آیتوں میں ذکر ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اقامہن دخل الجنہ، جنہوں نے ان کو قائم کیا تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ قائم کرنا مطلب پوری طرح سے اس پر عمل کرنا ہے، تو جو بھی اس پر پوری طرح سے عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور اس کے نزول کے بعد جیسے کہ روایت میں آیا، باقاعدہ آپ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دعا فرمائی اللہم زدنا ولا تنقصنا، کہ مولا کریم ہمیں مزید بڑا گھٹا نہیں، اور یہ دعا آپ علیہ السلام نے جاری فرمائی۔ یہ دوسری جو سلائیڈ ہے اس پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے سند کا بیان کیا ہے۔ حدیث پر کوئی حکم نہیں لگایا کہ حدیث کس درجے کا ہے، صرف سند پر بحث کی ہے۔ یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب کے شروع میں یحییٰ اور دیگر حضرات کی سند لکھی ہے، تو اس میں یونس ابن سلیم کے بعد یونس ابن یزید کا واسطہ نہیں ہے، تو حدیث ذکر کرنے کے بعد پھر امام ترمذی رحمہ اللہ نے محمد ابن ابان کی یہ سند لکھی ہے، اور محمد ابن ابان کی سند میں یونس ابن یزید کا واسطہ موجود ہے، اور اسی کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اصح کہا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے لیے دلیل یہ دی کہ امام احمد ابن حنبل، علی ابن المدینی اور اسحاق ابن ابراہیم یہ جو سند نقل کرتے ہیں تو اس میں بھی یونس ابن یزید کا واسطہ ہے۔ پھر آگے ذکر فرمایا کہ عبد الرزاق کے قدیم تلامذہ یہ واسطہ ذکر کرتے ہیں، مگر کچھ تلامذہ ایسے ہیں جو ذکر نہیں کرتے یونس ابن یزید کو، اور وجہ اس کے لیے یہ بیان کی کہ خود عبد الرزاق صنعانی رحمہ اللہ وہ کبھی اس واسطے کو ذکر کرتے تھے اور کبھی نہیں کرتے، تو اس وجہ سے اس میں یہ کچھ کا ذکر کرنا اور کچھ کا نہ ذکر کرنا یہ پایا جا رہا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف، اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی روح بن عبادہ سے، انہوں نے سعید سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ان الربيع بنت النضر اتت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وكان ابنها حارثة بن سراقة كان اصيب يوم بدر اصابه سهم غرب، کہ ربيع بنت النضر یہ ان کی پپی ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی
اور ان کا بیٹا حارثہ ابن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شہید ہوا تھا، ان کو ایسا تیر لگا تھا کہ جس کے مارنے والے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ فأتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت اخبرنی عن حارثہ لئن كان اصاب خیرا احتسبت وصبرت وان لم يصب الخیر اجتهدت في الدعاء۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حارثہ سے خبردار کیجئے، اس کے حال سے مجھے واقف کیجئے کہ اگر وہ خیر کو پہنچا ہے، یعنی جنت پہنچا ہے، اپنے مقام اور مرتبے پر فائز ہوا ہے خیر پر، تو میں ثواب کی امید رکھوں گی اور صبر کروں گی، اور اگر وہ خیر کو نہیں پہنچا، یعنی اس کو شہادت کا مرتبہ نہیں ملا، تو میں اس کے لیے انتق دعا کروں گی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ام حارثة انہا جنان فی جنت وان ابنک اصاب الفردوس الاعلی والفردوس ربوۃ الجنت واوسطها وابذلها۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حارثہ کی ماں، بے شک جنت میں بہت سے باغات ہیں، اور بے شک آپ کے بیٹے نے فردوس کا اعلیٰ درجہ حاصل کیا ہے، اور فردوس یہ جنت کا ٹیلا یعنی بلند حصہ اور اس کا درمیانی حصہ اس کا بہترین حصہ ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث انس، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے حضرت انس کی روایت سے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ مؤمنین کی آیت نمبر 11 میں جنت فردوس کا تذکرہ آیا ہے۔ اب یہاں پر جو روایت ذکر ہوئی ربیع بنت النضر کی، تو ان کا بیٹا حارثہ ابن سراقہ جنگ بدر میں شہید ہوا تھا، لیکن ان کو ایک ایسا تیر لگا تھا کہ جس کے مارنے والے کا پتہ نہیں تھا کہ کس نے مارا تھا، کیونکہ وہ پانی بھر رہے تھے اور ان کو تیر لگا، چنانچہ ان کی شہادت میں شک تھا۔ تو یہ آئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اگر میرا بیٹا خیر کو پہنچا ہے، خیر مطلب شہادت کے درجے پر وہ فائز ہوا ہے، تو میں اللہ سے ثواب کی امید رکھوں گی اور صبر کروں گی، لیکن اگر میرا بیٹا شہادت کے مرتبے پر فائز نہیں ہوا ہے، کیونکہ ان کو دشمنوں کا تیر نہیں تھا بلکہ انجانہ تیرا کے لگا تھا، پتہ نہیں کس نے اور کس جانب سے مارا ہوگا، تو انہوں نے پوچھا کہ پھر میں اللہ جل شانہ سے انتق دعا کروں گی، یعنی خوب کوشش کروں گی، دعا کروں گی، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ ان کو پھر معاف فرما دے اور ان کو اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو جنت کے بہت سارے باغات ہیں، تو اس میں سے جو سب سے اعلیٰ ہے اسی پر وہ فائز ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان قال حدثنا مالک بن مغول عن عبد الرحمن بن سعید بن وهب الحمدانیہ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے مالک ابن مغول سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن سعید ابن وہب حمدانی سے، انہوں نے کہا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، انہوں نے فرمایا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآية والذین يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، والذین یؤتون ما أتوا وجلة وقلوبهم وجلة، جو لوگ دیتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں۔ قالت عائشہ، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ قال لا یا بنت الصدیق ولکنہم الذین یصومون
وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، نہیں اے صدیق کی بیٹی، بلکہ وہ لوگ ہیں یہ جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں اس حال میں کہ کہیں ان کے اعمال قبول نہ کیے جائے۔ یہی لوگ جلدی جلدی فائدے حاصل کر رہے ہیں اور وہ ان کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ وروی هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن ابي حازم عن ابي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا، اور روایت کی گئی ہے اس حدیث کو عبد الرحمن ابن سعید سے، انہوں نے ابو حازم سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ روایت جو یہاں پر ذکر ہوئی سورہ مومنین کی چند آیتیں 57 سے لے کر 61 نمبر تک، جن میں بلائی کی طرف دوڑنے والے مؤمنین کا تذکرہ ہے، اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، تو وہ کون کون سے ہیں؟ تو 4 باتیں خاص طور پر ان آیات کریمہ میں ذکر فرمائی ہے۔ وہ لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرنے والے ہیں، دوسرا اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، تیسرے نمبر پر اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور چوتھے نمبر پر وہ جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل خوفزدہ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ یہ جو ہماری خیرات ہیں، صدقات ہیں، یہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو مطلب اپنے عمل پر وہ مغرور نہیں ہوتے، نیکی کرتے بھی ہیں تو ڈرتے ڈرتے کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ لوگ جو ڈرتے ڈرتے دیتے ہیں تو کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں کہ پھر اللہ سے ڈرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں؟ کیا یہ مطلب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں ہے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خیرات صدقات کرتے ہیں، لیکن اس حال میں کہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے یہ اعمال اللہ قبول نہ کرے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کی طرف، بلائیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ پڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد أبي شجاع عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے، انہوں نے عبداللہ سے، انہوں نے سعید بن یزید ابو الشجاع سے، انہوں نے ابو السمح سے، انہوں نے ابو الہیثم سے، انہوں نے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیت کی تفسیر میں وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ کہ اس میں وہ بگڑے ہوئے منہ والے ہوں گے، جہنم میں بگڑے ہوئے منہ والے ہوں گے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، تشویہ النار فتقلص شفته العلیا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان کو جہنم کی آگ بونے گی، پس ان کا اوپر کا ہونٹ اوپر اٹھ جائے گا یہاں تک کہ آدھے سر کو پہنچ جائے گا، اور ان کا نیچے کا ہونٹ لٹک جائے گا یہاں تک کہ ان کی ناپ کو چولے گا۔ ھذا حدیث حسن غریب صحیح، یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ مؤمنون کی آیت 104، جن لوگوں کا پلڑا ہلکا ہوگا تو ان کا سزا، ان کو کس طرح سزا ملے گی، تو اس کے بارے میں قرآن کریم میں ہے، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہروں کو آگ جلسے گی اور وہ اس میں بگڑے ہوئے منہ والے ہوں گے۔ تو بگڑے ہوئے منہ والے ہوں گے، اس کی تفسیر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ جب آگ ان کو بھونے گی تو پھر ان کا اوپر کا ہونٹ وہ اوپر اٹھ جائے گا یہاں تک کہ آدھے سر پہنچ جائے گا، اوپر لپٹ جائے گا، اور ان کا نیچے کا ہونٹ لٹک جائے گا یہاں تک کہ ان کی ناپ کو چولے گا۔ اعاذنا اللہ منہا جمیعا، آمین یا رب العالمین۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔